بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 2 کریں گے PSYP 631 کا. آج جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے نا، یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ساری سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے، کیسے کیسے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، کیسے یہ ایوالو ہوئی تھی. تو اس طرح کے یہ جو چیپٹرز ہوتے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ اس میں سے شارٹ کوسچن آپ کے بہت آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے اس طرح کے چیپٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا، زیادہ امپورٹنٹ میں جب بتاتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے باقی بالکل چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ BS سائیکالوجی کے لیے یا ویسے SOC کے سبجیکٹس کے لیے، MCM کے سبجیکٹس کے لیے، اور بھی ECO 401 ان کے لیے اگر آپ لوگ فری ٹیوشن گروپ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو روز کی روٹین بتائی جاتی ہے، آپ کو ساری ریکمنڈیشنز، آپ کو ساری فائلز وغیرہ آپ کو ہینڈ آؤٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، آپ کو ساری گائیڈنس جو ہے وہاں پہ دی جاتی ہے. تو آپ لوگ وہ جوائن کر لیں تاکہ یہ جو ایک اس کے پریکٹیکلز کرنے میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہو اور ایکٹیویٹیز کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو. جو جاب ہولڈرز ہوتے ہیں، جو اپنا LMS نہیں مینیج کر سکتے، ان کا LMS بھی ہینڈل کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ گروپ جوائن کر کے ہمارے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے سبجیکٹس کی BS سائیکالوجی کے تو سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سوشیالوجی کے، MCM کے بہت سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز ہیں. تو آپ لوگ وہ بھی ضرور واچ کیجیے گا. اور میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. میرے چینل کو آگے آپ دیکھیں. آپ لوگوں کے لیے میں ہیلپ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ میری ہیلپ کریں کہ آپ میرے چینل گرو کروائیں. آپ جس بھی گروپ میں ہیں، آپ جیسے ہی کوئی لیکچر سنتے ہیں میرا، فوراً سے وہ لیکچر اس ریلیونٹ گروپ میں آپ اس کا لنک جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں. باقی آپ کو میں دعا میں یاد رکھوں گی، آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو A+ گریڈ سے نوازے. جن لوگوں کا GPA کم ہوتا ہے وہ بھی GPA کو امپروو کروانے کے لیے بھی ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. آج ہم لوگ پھر پڑھتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کے بارے میں. اس کا ہم لوگ پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. بہت ساری ماڈرن ڈسپلنس کی طرح بہت زیادہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں. یہ ویسٹ میں، US میں زیادہ تر ہوتی رہی ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں نا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جڑ اصل میں نکلی کہاں سے تھی، سب سے پہلے کہاں سے اس کی جو ہے نا اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی تھی، تو وہ چائنا کے ریسرچرز اور جو ہسٹری میکرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی کنٹری میں اس کو متعارف کروایا تھا. مختلف قسم کے ٹیسٹ انہوں نے یوز کیا تھا انسان کی ذہنی جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ مینٹل میجرمنٹس کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیں، شروع سے لے کے اب تک انسان ہمیشہ بہت زیادہ اس کو یہ دلچسپی رہی ہے اس چیز میں کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں جاننے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کہ انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسے اس کے بیہیویئر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ انسان کو بہت اپنی طرف کھینچتی رہی ہے. مینٹل میجرمنٹس کے ہم لوگ بات کریں، اس میں فارمل طریقے بھی ہوتے ہیں، انفارمل ٹولز بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگ اس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. مینٹل میجرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، نفسیاتی ٹیسٹ آپ لوگ کرتے ہیں. اگلے بندے کے نفسیات کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ مینٹل میجرمنٹ کہتے ہیں. ہم لوگ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم نے پہلے بہت سارے چیپٹرز میں ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے پچھلے سیمسٹرز میں کہ گریک فلاسفر دو جو تھے، یونانی فلاسفر پلیٹو اور ایرسٹوٹل، انہوں نے اپنے آئیڈیاز دیے تھے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جو کرسٹ سے پہلے، یعنی کہ عیسائیت سے پہلے انہوں نے یہ بات بتا دی تھی. بہت سارے دوسرے بھی یونانی فلاسفر ہیں جنہوں نے انسان کے مزاج کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چائنیز نے پہلا جو ویل ڈیولپڈ جو سسٹم تھا نا مینٹل میجرمنٹ کا، وہ چائنیز نے انٹروڈیوس کروایا تھا 2200 BC میں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے چائنا نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا مینٹل میجرمنٹس کو. آج اگر ہم لوگ کو 4000 سال پہلے کی بات کریں تو چائنا نے مختلف قسم کے ٹیسٹنگ پروگرامز سٹارٹ کروائے تھے اپنے سول سروسز میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت جو چائنا کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ کیا کرتے تھے کہ اورل ایگزامینیشنز، یعنی کہ لوگوں سے نا اپنی جو ان کی جو پوری فوج ہوتی تھی نا، ان سے وہ نا اورل ایگزامینیشنز لیتے تھے، یعنی کہ زبان سے کوسچنز وغیرہ پوچھ کے نا ان سے ہر 3 سال کے بعد ان سے ایگزامینیشنز لیتے تھے تاکہ ان کو پروموشن کے بارے میں، ان کو پروموٹ کرنے کے بارے میں ڈیسیجنز لیے جا سکیں، اور جو جہاں پہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے وہ کیے جا سکیں. بعد کے جو مختلف قسم کے جو رولرز تھے، انہوں نے مختلف قسم کی ٹیسٹ بیٹریز کو یوز کیا ہے، مختلف قسم کے انہوں نے میجرمنٹس کو یوز کیا ہے. اور ہین ڈائنیسٹی جو چائنا ہے نا، اس میں مختلف قسم کے ایرا گزرے ہیں بادشاہت کے ان کے نا، تو یہ ہین ڈائنیسٹی بھی ان کا ایک اسپیسیفک پیریڈ تھا. انہوں نے پہلے مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے. ریونیو کیسے جنریٹ کرنا چاہیے، کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے، سول لا کے بارے میں، ملٹری افیئرس کے بارے میں، ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں، جغرافی میں، مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کیے تھے ہین ڈائنیسٹی میں. اس کے بعد سول سروسز ایولیوشن کی اگر آپ لوگ بات کریں، جیسے جو ہماری فوج ہوتی ہے، آرمی وغیرہ ہوگی، پولیس ہوگی، تو ان کی جو سسٹم ہے
ان میں نا چین ڈائناسٹی یعنی کہ ہین ڈائناسٹی کے بعد پھر جو چین ڈائناسٹی آئی تھی اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ کو یوز کیا جاتا تھا، تقریباً کوئی 11-15 کی اگر ہم لوگ بات کریں تب اس وقت مختلف دوسرے جو شعبے ہوتے ہیں، آرکری ہو گیا، اس کے بعد ہارس مین شپ یعنی کہ گھڑ سواری ہو گئی، میوزک کے بارے میں، رائٹنگ کے بارے میں، ارتھمیٹک کے بارے میں، اس کے بعد سول لا، ایگریکلچر، ریونیو، ملٹری، جیوگرافی، اسکلز، یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں، چاہے آپ لوگ پبلک لائف ہو آپ کی، یہ چاہے آپ لوگوں کی سوشل لائف ہو، ہر چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیسٹ جو ہے نا وہ بنائے تھے۔ اس کے بعد ایک منگ ڈائناسٹی آئی تھی۔ منگ ڈائناسٹی نے تو بالکل ہی صحیح ویل ڈیولپ قسم کے ٹیسٹ انہوں نے یوز کیے تھے۔ ان کا جو ایویلویشن پروسیس تھا وہ کیا کرتے تھے کہ پورے نیشنل لیول پہ نا ٹیسٹنگ پروگرامز کرتے تھے مختلف قسم کے سٹیجز میں، ملٹی سٹیجز میں نا نیشنل ملٹی اسٹیج ٹیسٹنگ پروگرام کرتے تھے۔ اس میں وہ کرتے کیا تھے کہ پہلے جو لوکل لیول ہوتا ہے یعنی کہ جو تحصیل لیول ہوتا ہے یا جو ڈسٹرکٹ لیول ہوتا ہے، اس لیول پہ وہ پہلے ٹیسٹ کرتے تھے، تو لوگوں کے آپس میں کمپٹیشنز کرواتے تھے، پھر جو جیت جاتا تھا تو اس کے پھر جا کے وہ پروونشل لیول پہ یعنی کہ صوبائی لیول پہ آپس میں جو ہے نا ان جیتے ہوئے لوگوں کا وہ کرواتے تھے، پھر جو صوبائی لیول پہ بھی، جو پروونشل لیول پہ بھی جو جیت جاتا تھا اس کو پھر نیشنل لیول پہ اس کو فائنل راؤنڈ میں اس سے ٹیسٹ لیے جاتے تھے، اور پھر جس کا سب سے زیادہ ہائیسٹ سکور ہوتا تھا اس کو پھر پبلک آفس میں جاب دی جاتی تھی۔ تو یہ انہوں نے ٹیسٹنگ کی نا ساری وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اسٹیجز بنائی ہوئی تھی۔ سول ہسٹری ایگزامینیشن سسٹم 1905 تک پریویل رہا ہے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے MCQs کے حساب سے۔ چائنیز پیٹرن کو بہت ساری دوسری اقوام نے بھی اس کو فالو بھی کیا، اس کو کاپی بھی کیا ہے، اور اب تو مغربی ممالک نے اس کو صحیح طریقے سے کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو انگریز ہیں، جو مختلف قسم کے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کے، انہوں نے اس سسٹم کے بارے میں بہت ساری رپورٹس لکھی ہیں۔ 1832 میں ایسٹ انگلش کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، انہوں نے چائنیز کا یہ ماڈل سارا انہوں نے کاپی کیا تھا، اور انہوں نے اس سسٹم کو یوز کیا تھا کہ اپنے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دوسرے ممالک میں بھی اپنے امپلائز بھیجنے پڑتے تھے، تو دوسرے ممالک میں بھیجنے کے لیے امپلائز کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ یہی میتھڈ وہ یوز کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ زیادہ سکسیسفل ہو گیا یہ سارا سسٹم، تو برٹش رول جب آ گیا تو انہوں نے بھی پھر اس سسٹم کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جرمنی اور فرانس کی گورنمنٹس نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ US گورنمنٹ نے بھی اسی طرح کا ایک میکنزم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا 1883 میں۔ امریکن سول سروس کمیشن جو ہے نا ان کا یہ ایک تھی کمیشن تھا، انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ کمیشن اسی لیے جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا کہ گورنمنٹ کی جابس کے لیے مختلف قسم کے ایگزامینیشنز لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس ایگزامینیشنز کو ڈیولپ بھی کروانا، یعنی کہ کون کون سے طریقے ہونے چاہیے، اس کو پھر ایڈمنسٹر بھی کروانا، اس کا انتظام وغیرہ کرنا، وہ سب کچھ وہ کمپٹیشنز جو ہے نا سرٹن گورنمنٹ کی جابس کے لیے وہ یہ کرتے تھے امریکن سول سروس ایسوسی ایشن US میں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ ٹیسٹنگ موومنٹ بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی تھی، اور مغربی ممالک میں بہت زیادہ اس نے گرو کیا تھا۔ اس کے بعد ہم 16 سینچری میں اگر آ جائیں تو وہاں پہ پھر یورپین سوسائٹیز کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی تھی۔ یہ وہ ایرا تھا جہاں پہ جو کیپٹلسٹک ہوتے یعنی کہ ڈیموکریسی والی بات آ گئی تھی سوسائٹی میں، اس کا شعور عقل بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا، اور رینیسنس کا پیریڈ تھا۔ یہ وہ پیریڈ گزرا ہے یورپین سوسائٹی میں جہاں پہ ان کے پاس ایجوکیشن اور لٹریسی کا لیول بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 19 سینچری کے شروع میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہیومن نالج ہے وہ انسان صرف آبزرویشنز کے تھرو ہی اکٹھا کرتا تھا، فزیکلی جو اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ ریکارڈ کیا جاتا تھا کہ جو بھی چیز ریکارڈ کی جاتی تھی اس کی کوالٹی اور اس کی جو ایکوریسی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ آبزرو کرنے والے کی ایبلٹیز کتنی اچھی ہیں۔ کوئی بہت زیادہ اچھا آبزرور ہے، اچھا ریسرچر ہے، اچھا ڈیٹا کلیکٹر ہے، تو اتنی ہی زیادہ اس کی فائنڈنگز کو، اس کے ریزلٹس کو زیادہ ایکوریٹ مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جو سارے جو ریسرچرز وغیرہ تھے یہ اپنی انویسٹیگیشنز کے لیے، اپنی فائنڈنگز کو زیادہ ایکوریٹ بنانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ مختلف قسم کے ایسے انسٹرومنٹس کو یوز کرتے تھے جن میں ایرر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو کہ وہ آبزرورز پھر وہ والے انسٹرومنٹس یوز کرتے تھے۔ لیکن زیادہ جو سگنیفیکنٹ جو چینج آیا ہے نا وہ چارلز ڈارون کی رائٹنگ کے بعد آیا۔ چارلز ڈارون جو ہے نا انہوں نے لکھا تھا کہ انسان کیا بلکہ جتنی بھی نسلیں، جتنی بھی اسپیشیز، جتنی بھی جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا اوریجن کیا تھا، یہ کہاں سے ایوالو ہوئے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ سائیکالوجی کو ایک سائنٹیفک ڈسپلن کے طور پہ مانا گیا ہے، اور ایک اویئرنیس اور ایک اسٹڈی دی گئی تھی کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور اس ایریا میں مختلف قسم کے ریسرچ اور مختلف قسم کی رائٹنگز دی گئی تھی۔ ایون کہ ڈارون نے اوریجن آف اسپیشیز میں یہ کہا تھا کہ انسانوں کا جو آرگن ہے نا وہ بندر ہے، کہ انسان پہلے بندر ہی تھا اور اس میں پھر ویریشنز آئی ہیں، چینجز آئی ہیں، تو پھر وہ انسان میں کنورٹ ہو گئے۔ یہ چارلز ڈارون ہی تھا جس نے یہ سارا کچھ کہا تھا۔
اس نے کہا تھا کہ ہماری جو نیچر ہوتی ہے نا، ہماری نیچر اور کے حساب سے ہماری جو جینز اور ہمارا جو فنامنا ہوتا ہے انسانوں کی باڈی کے اندر، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگلے فیوچر میں انسان کس طرح کا انسان اس انوائرمنٹ کے حساب سے اڈیپٹیبل ہوگا، اور کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ سروائیو کر پائے گا آگے، اور کون سی ایسی کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویریشنز ہوتی ہیں نا مختلف اسپیشیز میں، کہ باپ عورت ہے، بیٹا عورت ہے، اس سے جو اگلا بیٹا عورت ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو نیچر ہوتی ہے نا وہی سلیکٹ اور ریجیکٹ کرتی رہتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، یعنی کہ جو چیز موجودہ حالات انوائرمنٹ کے حساب سے جو چیز بالکل فٹ ہوتی ہے، جو اس میں سروائیو کر سکتی ہے، وہی سروائیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ حالات کی جو سختیوں کو جو چیز برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہے، صرف وہی جو ہے نا وہ سروائیو کر پاتی ہے. ڈارون کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے دوسرے سائنٹسٹ کے درمیان بھی ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا تھا انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں. انہوں نے لکھا تھا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں جو کہ بچوں میں اپیئر ہوتے ہیں ایک جیسے ہی پیرنٹ سے. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ انڈیویجول ڈفرینسز کے ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اس کو انہوں نے امپورٹنس دی تھی. اور نیچرل سلیکشن کے اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ نیچرل سلیکشن یہی کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے جو چیز جو ہے وہ ریجیکٹ کرنی ہے، جو چیز سلیکٹ کرنی ہے. اسی وقت گاسٹر فیچنر، ولہم ونڈ اور ہرمن ایمبنگوس اور دوسرے مختلف قسم کے جرمنی کے ایکسپیریمنٹ کرنے والے جو سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے اسٹڈیز کی تھی بہت زیادہ، اور انہوں نے ایکسپیریمنٹنگ بہت زیادہ کی تھی. انہوں نے یہی شو کیا تھا کہ جو سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے نا، وہ اس کو آپ لوگ کوانٹٹی کی فارم میں بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور ریشنل ٹرمز کی فارم میں بھی آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کو یعنی کہ یہی کہ کوانٹٹی کے چاہے ڈیجٹس کے حساب سے آپ لوگ اس کو ایکسپریس کریں، یا جسٹ ریشنل ٹرمز کے یہ چیز زیادہ ہے اور یہ چیز کم ہے. ٹھیک ہے. یا آپ جو ہے نا اس سینس میں آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ایکسپریس کریں. سائیکالوجسٹ کے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر اسٹڈی کی ہے، بہت زیادہ رپورٹنگ کی ہے، اور وہاں سے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ریٹن ایگزامینیشنز جو ہوتے تھے نا، ہر اسکول میں ریٹن ایگزامینیشنز لیے جاتے تھے، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی، کیونکہ جو امریکن ایکسپرٹس تھے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائز طریقے بنا لیے تھے اسکولسٹک اچیومنٹس کے لیے. اسکول میں بچوں کی جو اچیومنٹ کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے مختلف قسم کے انہوں نے میئرس جو ہے وہ بنا لی تھی امریکن ایکسپرٹس نے. پھر اسی طرح جو ہے وہ سائیکالوجی میں اور سائیکیٹری میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں. فرانس کے جو سائیکیٹرسٹ تھے اور جو سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کی اور بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے. ان کی جو ریسرچ تھی وہاں سے کلینکل اسیسمنٹس کی ٹیکنیکس اور جو ٹیسٹ ہیں وہ پھر ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوئے تھے. زیادہ جو امپورٹنٹ نیمز اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کی اسٹڈی میں اور ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ میں، تو وہ 19 سینچری میں تھے 3 سائنٹسٹ. ایک تھے فرانسس گیلٹن، ایک ہے جیمز میکین کیٹل، اور تیسرے جو ہے وہ ہے الفریڈ بینیٹ. یہ تینوں کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. گیلٹن جو تھے نا وہ چارلز ڈارون کے کزن تھے. وہ فیملی آف جینیسز میں، یعنی کہ ویسے فیملی میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ سارے ہی جینیس تھے. وہ خود بھی بہت زیادہ جینیس تھے، ان کا آئی کیو لیول مور دین 200 تھا. جیوگرافی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، میٹرولوجی کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے. ٹراپیکل ایکسپلورر بہت زیادہ تھے، یعنی کہ جو ٹراپیکل جو ایریاز ہوتے ہیں فارسٹ وغیرہ، ان کو بہت زیادہ انہوں نے ایکسپلور کیا تھا. ڈفرینشیل سائیکالوجی کے یہ فاؤنڈر تھے، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو چارلز ڈارون نے کہا تھا نا کہ انڈیویجول ڈفرینسز، انہوں نے ڈفرینشیل سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ لکھا تھا کہ ہر انسان کی جو ہے نا وہ نفسیات میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. فنگر پرنٹ کے جو ہم لوگ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ہی انوینٹ کیا تھا گیلٹن نے. اسٹیٹسٹیکل کوریلیشن اینڈ ریگریشن کے بھی وہ انہوں نے ہی اس چیز کو اسٹارٹ کروایا تھا. یہ مینلی جو ہوتا ہے نا یہ میتھمیٹکس کی فارم میں جو ہے آپ لوگ وہ دیکھتے ہیں کوئی دو چیزیں آپس میں کتنا زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں، زیادہ کر رہی ہیں، کم کر رہی ہیں، وہ آپ لوگ اس میں دیکھتے ہیں. اور ہیریڈیٹرینزم کے بارے میں وہ بہت زیادہ کنونس تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو بھی آپ کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہے نا وہ ساری آپ لوگوں کو ورثے سے ملتی ہیں، ہیریڈیٹری وہ کوالٹیز ہوتی ہیں. یوجینکس کے اوپر، پروٹون جینیٹکس کے اوپر بھی بہت زیادہ بیسٹ سیلنگ آتھر، بہت اچھے آتھر تھے، بہت زیادہ انہوں نے لکھتے رہے ہیں. یہ ہیریڈیٹری جینیس کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. وہ یہ کہتے تھے فرانسس گیلٹن کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گفٹڈ انڈیویجولس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو بالکل گاڈ گفٹڈ، یعنی کہ ان میں ایبلٹیز، ان میں کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جینیس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے جینیس لوگوں کی اولاد، ایسے لوگوں کی وہ اولاد ہوتے ہیں کہ جو خود جینیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور انہوں نے پورا ایک جو ہے نا ایک اینالائز کیا تھا بایوگرافیکل ڈکشنریز کے بارے میں, انسائکلوپیڈیاز کو بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تجزیہ اور اسٹڈی کیا تھا, اور انہوں نے یہی کنونس ہو گئے تھے اس چیز کے کہ سائنس میں چاہے کسی کا ٹیلنٹ ہو, چاہے کسی کا کسی بھی پروفیشن میں ٹیلنٹ ہو, کسی کا آرٹس میں ٹیلنٹ ہو, تو وہ ساری کی ساری فیملی میں ہوتا ہے. انہوں نے پہلے ایک پورے سسٹمیٹک اٹیمپٹ, سسٹمیٹک جہاں پہ بھی ورڈ آتا ہے نا, دیکھیں سسٹم سے یہ ورڈ نکلا. سسٹم کا مطلب جب چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس مل کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک. انہوں نے ایک سسٹمیٹک اٹیمپٹ یوز کی تھی انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے. انہوں نے یہ سارا دیکھا تھا کہ ہیریڈیٹی کا, وراثت کا کیا رول ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا آپ لوگوں کے انٹیلیجنس لیول میں, اور وراثت کا کیا اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کی ذہنی ایبلٹیز کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اٹیمپٹس کی ہیں انسانوں کے ٹریٹس کو سمجھنے کے لیے, اور ہیریڈیٹی کی ڈسٹریبیوشن کے بارے پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ بات کی کہ وراثت کیسے تقسیم ہو کے جاتی ہے بچوں میں. ٹھیک ہے, انہوں نے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اور مینٹل امیجری جو ہے نا وہ انہوں نے یوز کیا تھا اس کے لیے. یہ 2 قسم کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ انہوں نے یوز کیا تھا. گالٹن یہی کہتے تھے کہ جو آپ لوگوں کی جو ہوتی ہے نا مطلب 2 کنزیکٹیو جنریشنز کے درمیان, یعنی کہ جو آپ لوگوں کی یوں کہہ لیں کہ اگر ایک باپ ہے نا تو اس کا جو بیٹا ہوگا تو وہ کنزیکٹیو جنریشن ہے, پھر اس کا آگے سے جو بیٹا ہوگا وہ اس کا جو ہے نا وہ کنزیکٹیو جنریشنز ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ جو گفٹڈ جو ریس ہوتی ہے, یعنی کہ جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں نا وہ تبھی آتی ہیں جب کسی کی کنزیکٹیو جنریشنز کی جب آپس میں میرج ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا مطلب رزلٹ میں ہی گفٹڈ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یوجینکس کے بارے میں انہوں نے اسٹڈی کی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں کا جو سوشل کنٹرول ہوتا ہے وہ انسان کی نسلی جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو بگاڑتا بھی ہے, اس کو سنوارتا بھی ہے اگلی جنریشنز کے لیے, چاہے فزیکلی طور پہ ان کو بگاڑے سنوارے, چاہے مینٹلی طور پہ ان کو بگاڑے سنوارے. گالٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ جو نیچر جو کچھ بھی کرتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتی ہے, بالکل اندھا دھند کرتی ہے, بالکل آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا وہ چینج کرتی ہے. لیکن جو انسان ہوتا ہے نا وہ بہت جلد باز ہوتا ہے, وہ آرام سے جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ لے لیتا ہے, چیز کو وہ چینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا وہ بریڈ ہوتی ہے, ٹرین نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ لوگ کسی کو ٹرین کر کے آپ لوگ اس کا انٹیلیجنس لیول نہیں بڑھا سکتے, بلکہ یہ بریڈ ہوگی, یعنی کہ آپ کو ورثے میں ملتی ہے, آپ کے ماں باپ سے آپ کو ملتی ہے. اس طرح کے جو آرگومنٹس ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ہے نا ایک اور اپروچ کی طرف دیکھنے کے اوپر انہوں نے مجبور کر دیا تھا, کیونکہ اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ برے افیکٹ ہوتے ہیں سوشل کانسیکوینسز کے اوپر. کیونکہ اس طرح کی جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا یہ اس سے اپارتھیڈ پالیسیز پیدا ہوتی ہیں. اپارتھیڈ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر بہت زیادہ ایک گاڈ گفٹڈ اگر آپ لوگ انسان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی گفٹڈ ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر کوئی گفٹڈ بندہ سوسائٹی میں ہے تو جسٹ اسی کی پوری نسل کو ہی گفٹڈ مانیں گے, باقیوں کو تو کوئی پھر جو ہے نا وہ امپورٹنس دے گا ہی نہیں. تو یہ اپارتھیڈ پالیسیز ہوتی ہیں کہ جس میں انیکوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے امریکہ میں بھی دیکھیں کہ بلیک پیپلز کے ساتھ بہت زیادہ برا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹرلائزیشن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جس میں عورتوں کو بالکل بانج کر دیا جاتا ہے, یہ اس چیز کو بھی وہ سپورٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت اگر خود اس کی اگر ایبلٹیز نہیں ہے تو بس اس کو بانج کر دو, کیونکہ اس کا بچہ آئے گا اس کے اندر بھی ایبلٹیز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے جو چھوٹے مائنورٹی گروپس ہوتے ہیں ان کے جو بیسک ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبضہ کرنے کے لیے قبضہ کرنے کو جو ہے نا یہ والی جو آرگومنٹس ہیں نا یہ جو انہوں نے گالٹن دیے تھے اس کو وہ یہ بہت زیادہ زور دیتی ہے اس بات پہ, ہیومن رائٹس کو ختم کرتی ہے. گالٹن بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ انٹیلیجنس ہو جو بھی ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک وراثت کی بیسس ہوتی ہے, اور انہوں نے اسی چیز کو یوز کیا تھا کہ انسان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے انہوں نے ہیریڈیٹی کو ہی انہوں نے بیس بنایا تھا. ان کا مین کنسرن یہی تھا کہ آپ کی جو جینیس اگر آپ ہوتے ہیں تو اس میں وراثت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اور بھی بہت سارے مختلف قسم کے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں, مختلف قسم کے انہوں نے میتھڈز یوز کیے ہیں انسان کے مختلف ٹیمپرامنٹس کو اور انسان کے ایبلٹیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیسے مختلف انسان مزاج کے حساب سے ایبلٹیز کے حساب سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سمپل ٹیسٹ انہوں نے یوز کیے تھے اور انہوں نے 9000 جو لوگ تھے تقریباً 5 سے لے کے 80 سال کی عمر تک ان کو جو ہے نا انہوں نے اسٹڈی کیا تھا, اور بہت سارے میتھڈولوجیکل کنٹریبیوشنز جو گالٹن نے جو دی تھیں وہ انہوں نے کوریلیشن کی ٹیکنیکس بھی بتایا تھا کہ جو ہے نا کوریلیشنز ہوتا ہے کہ 2 چیزیں آپس میں کتنا زیادہ وہ ریلیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ دوسرے سائنٹسٹ کی ہم بات کریں, جیمز میکین کیٹل, یہ بھی امریکن سائیکولوجسٹ ہیں. انہوں نے زیادہ امپورٹنس دی تھی مینٹل پروسیسز کے اوپر کہ انسان کے مائنڈ کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مینٹل ٹیسٹ سب سے پہلے وہی تھے جنہوں نے جو ہے نا جو ڈیوائس یوز کی جاتی ہے نا انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے, انہوں نے اس ڈیوائس کے لیے مینٹل ٹیسٹ کا ورڈ یوز کیا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایسے ٹاسک بنائے تھے کہ جن کا مین مقصد یہی تھا
کہ اگلے بندے کا ریئیکشن ٹائم کو میئر کرنا ہے، یعنی کہ جب اس سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کتنے ٹائم کے اندر ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، کینس آف ویژن، ویٹ ڈسکریمنیشن، یعنی کہ وزن کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ مختلف ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو اسٹڈی جو ہے وہ کیا تھا. ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ فیلئر ثابت ہوئے تھے کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کے اندر نا ایک وہ کوئی کمپریہنسو یا اتنے پیچیدہ یا اتنے زیادہ کوئی جامع نہیں تھے کہ آپ لوگ ان سے جو ہے نا انسان کی انٹیلیجنس کو آپ لوگ میئر کر سکے. جیمز کیٹل نے پھر گائٹنس کے سارے میتھڈز کو اور ٹیسٹ کو انہوں نے جوائن کیا تھا، ان کے میتھڈ اور ٹیسٹ کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ یوز کیا تھا. انہوں نے مینٹل ٹیسٹ آف ریجیکشن ٹائم کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سکورنگ کی تھی، بہت زیادہ لکھا تھا. سینسری ڈسکریمنیشن ٹو اسکول مارکس، یعنی کہ اسکول میں اگر کسی بچے کے بھی جو بھی مارکس دیے جاتے ہیں تو کس بیس پہ کی جاتے ہیں، کس ڈسکریمنیشن، انٹیلیجنس کی بیس پہ کیے جاتے ہیں یا کس بیس پہ دیے جاتے ہیں. ظاہر سی پتہ انٹیلیجنس کی بیس پہ کیے جاتے ہیں ویسے تو یہ جو پھر اس کے بعد جو فرینچ مین تھے، ایک جو فرانسیسی تھے الفریڈ بینٹ، انہوں نے پہلا مینٹل ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسا مینٹل ٹیسٹ انہوں نے کیا تھا کہ ان کا ٹیسٹ بالکل ایک افیکٹولی وہ یوز کیا گیا تھا اسکولسٹک اچیومنٹس کے لیے، اسکول میں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. الفریڈ بینٹ کا اب ہم لوگ کام پڑھتے ہیں. ان کا کام بھی بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے. پہلا جو ایک فارمل میئر تھی نا انٹیلیجنس کے بارے میں وہ انہی فرانسیسی سائیکالوجسٹ انہوں نے ہی لکھی تھی. الفریڈ بینٹ اور ساتھ دوسرے ایک سائنٹسٹ تھے تھیوڈور سائمن، ان دونوں نے لکھی تھی. ٹیسٹ اور جو اسکیل انہوں نے یوز کیا تھا وہ ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کی جو وزارت ہے ساری وزارت تعلیم، اس کو ہم نے جو ہے نا اسسٹ کرنا ہے اور ہم نے ڈل اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پیرس کے سارے اسکولس میں، اور پھر ہم نے ان کو ریمیڈیز بتانی ہے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. ان کا مین آئیڈیا یہی تھا کہ جو انٹیلیجنس ہے نا آپ لوگ اس کو میئر کر سکتے ہیں انسان کی، بچے کی پرفارمنس کے مطابق. جتنا اچھی اس کی پرفارمنس ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ انٹیلیجنٹ ہے. اسی طرح کا جو ہے ایک کنسیپٹ ہے. یہ بینٹ نے سب سے پہلا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا 1905 میں. یہ جو ٹیسٹ تھا نا یہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں کسی بھی ایج گروپ کے اندر. ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کو لیس انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیفرینشیٹ کرتے تھے. ان کے درمیان میں وہ ان کو جو ہے نا وہ دیکھتے تھے کہ کون زیادہ انٹیلیجنٹ کون لیس انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ جو ٹیسٹ تھا نا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ پیرس اسکول سسٹم میں جو سب سے زیادہ جو ڈلیسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جن کا بہت زیادہ مائنڈ بالکل نالائق ہوتا ہے، ان کو ریمیڈیز دیجیے، ان کی ہیلپ آؤٹ کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا ان انسٹرکشنز کو فالو کر کے تو اپنا جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول بہتر کر سکیں. ان کا جو ٹیسٹنگ پروسیجر کیا تھا، پہلے تو یہ کرتے تھے کہ وہ مختلف قسم کے ٹاسک وہ ڈیولپ کرتے تھے، جیسے کوئی کوسچنز لکھ لینا یا کوئی ایکٹیویٹیز بنا لینا جس کو بچوں کو سالو کرنے کے لیے دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ بچوں کے گروپس لیتے تھے، یعنی کہ ایسے گروپس جن کو خود اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ یہ گروپ سارا ڈل بچوں کا، یہ سارا برائٹ بچوں کا. تو ٹیچرز ہوتے تھے نا وہ گروپس دیتے تھے اسٹوڈنٹس کے. پھر وہ جو ٹاسک بنائے ہوئے ہوتے تھے نا، انہوں نے جو ٹیسٹ بنائے ہوئے تھے وہ ان کو دیے جاتے تھے ان اسٹوڈنٹس کو، اور برائٹ اسٹوڈنٹ جو ٹاسک کمپلیٹ کرتے تھے ان کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا، لیکن دوسرے جتنے بھی ہوتے تھے نا ان کو ڈسکارڈ، ان کو پھینک دیا جاتا تھا. آئیڈیا جو تھا نا وہ ٹاسک کو سنبھالنے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے وہی صرف ٹاسک اپنے پاس ہم نے رکھنے جو برائٹ اسٹوڈنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی بھی بچے کے انٹیلیجنس لیول کے اوپر. ظاہر سی بات ہے وہ انٹیلیجنس لیول کو فائنڈ کرتے تو انٹیلیجنس اسٹوڈنٹس کو وہ فائنڈ کرتے تھے، وہ ڈلیسٹ کو تو نہیں، انہوں نے ڈل ہونے کو تو نہیں نا انہوں نے لیول فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. پھر اور زیادہ انہوں نے فرق کیا جو ہے نا، فردر انہوں نے جو ہے نا وہ ورک کیا اور ڈل اور برائٹ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا مختلف ایج گروپس کے اوپر. جو اسکیل وہ یوز کرتے تھے جو ہے نا پارٹیکولر ایج گروپس کے اندر، وہ ٹیسٹ کا یہ والا اسکول اس طریقے سے جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے ڈل اور برائٹ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں تفریق کرنے کے لیے. اوریجنلی بینٹ اور سائمن کا جو اسکیل تھا وہ مختلف قسم سے وہ چینج ہوا ہے، بہت دفعہ وہ چینج ہوا ہے. امریکن سائیکالوجسٹ نے لیون ٹرمین، انہوں نے سب سے پہلا اسٹینفورڈ ریویژن آف اسکیل دیا تھا 1916 میں. یہ جو ریویژن تھی امریکن اسٹینڈرڈ سے بالکل مختلف تھی. 3 ایج سے لے کے اور اڈلٹ تک جتنے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا ان کا جو اسکیل ہوتا تھا وہ اور ہوتا تھا، اور لیوس ٹرمین نے جو اسکیل بنایا تھا وہ اور ہوتا تھا. اور بھی مختلف قسم سے ریویژنز ہوتی گئی ہیں 1937 سے لے کے 1960 تک. اسٹینفورڈ بینٹ ایک بہت ہی ان کے جو یہ جو ٹیسٹ ہے نا اسٹینفورڈ بینٹ ہی، یعنی کہ الفریڈ بینٹ نے اور تھیوڈور سائمن نے جو ٹیسٹ دیے تھے نا اس ٹیسٹ کا نام انہوں نے رکھ دیا اسٹینفورڈ بینٹ. تو یہ ٹیسٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آج بھی. بینٹ اور سائمن نے مختلف انڈیویجولی جو ہے نا انڈیویجول جو ایڈمنسٹریٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ انہوں نے بنائے تھے تاکہ 30 قسم کے پرابلمس کو انہوں نے نا اس ٹیسٹ کے مطابق ارینج کیا تھا ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے. یعنی کہ پہلے جو ایک ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ رکھا جو زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ ڈیفیکلٹ.
ascending ڈیفیکلٹی جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا لیول پہ انہوں نے انڈیویجول ایڈمنسٹرڈ ٹیسٹ جو ہے نا یہ والے سارے ٹیسٹ انہوں نے بنائے تھے اور ان کو پھر انہوں نے ایڈمنسٹرڈ بھی کیا تھا باقاعدہ. جو پرابلمس جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی سب سے پہلے اس انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اوپر, وہ ساری پرابلمس کو انہوں نے 1905 میں پبلش کیا تھا, جو اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ آپ کے اندر چیز کو ریزن کی, انڈرسٹینڈنگ کی اور ججمنٹ کی ایبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس ٹیسٹ کو مختلف کے طریقے سے ریویژن کیا گیا ہے بہت دفعہ. ٹھیک ہے, سب ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں ایج لیول 3 سے لے کے 13 ایئرس تک, اور وہ 1908 میں پبلش کیے گئے تھے. 1908 میں جو ریویژن تھی بینٹ سائمن انٹیلیجنس اسکیل کی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیپٹ یہ تھا مینٹل ایج کے بارے میں کہ مینٹل ایج بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا اوور آل پرفارمنس کیا ہے کسی بھی ٹیسٹ کے اندر. اور بھی بہت سارے پوائنٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. یہاں پہ یہ والے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں. چارلز اسپیئرمین نے ٹیسٹ تھیوری دی تھی. ایڈورڈ ایل تھورنڈگ نے جو ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹنگ کے بارے میں بتایا تھا. لیوس ٹرمن نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی تھی, ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں. رابرٹ ووڈ وارتھ اینڈ ہرمن رارچیچ, انہوں نے پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی جو ہے نا وہ بتایا تھا سارا. ایڈورڈ اسٹرانگ نے انٹرسٹ میئرمنٹ, اور اس کے بعد آرتھر اورٹس جو ہیں انہوں نے گروپ ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ گروپ کی فارم میں جو ہے نا وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے. یہاں سے گروپ کی فارم میں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہاں سے یہ چیز ایوالو ہوئی تھی کہ سائیکالوجسٹ کی ایک کمیٹی بیٹھتی تھی ورلڈ وار 1 میں, اور آرمی کے جو ہے نا وہ ایگزامن کیا جاتا تھا ان کو الفا اور بیٹا کے تھرو, اور یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو ان کو جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اب اس میں سے امپورٹنٹ کون سا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. الفریڈ بینٹ نے کیسے سارے ٹیسٹ کیا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے بہت. جیمز میکیل اینڈ یہ گیلٹن کا جو ہے یہ سارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے رٹا نہیں مارنا. چارلز ڈارون کی جو اوریجن آف اسپیشیز تھی یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک طریقے سے. ٹھیک ہے, اور چائنیز یہ جو ہے نا منگ ڈائناسٹی والا اور یہ ہین ڈائناسٹی, اس میں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ فرق یاد رکھنے ان کی کیا کیا کنٹریبیوشنس تھیں بس. اور باقی جو ہے نا آپ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا, پورے کا پورا لیسن چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی آپ محنت کرتے ہیں, جب لیکچر لیتے ہیں, ہینڈ آؤٹ ریڈ کرتے ہیں, تو بس پھر آپ لوگ اگلا کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں. آپ لوگ جس گروپ میں بھی ہیں ہر جگہ میرے چینل کو شیئر کریں, میرے چینل کو ریفر کریں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. آپ لوگوں کی اگر خود ہیلپ ہو رہی ہے اس چینل سے تو آپ لوگ دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے تو آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر آپ کو بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.